السلام علیکم، اقرا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسامہ صداقت۔ ہیڈ لائنز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں۔ چیئرمین تحریک انصاف اور متوقع وزیر اعظم عمران خان نے وزارت عظمیٰ کے لیے تقریب حلف برداری سادگی سے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے قرضہ معافی از خود نوٹس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ہماری خواہش ہے کہ کل رقم کا 75% جمع کرایا جائے اور اس آپشن پر عمل کیا جائے۔ تحریک انصاف نے وفاق میں حکومت سازی کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی سے مدد مانگ لی۔ تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا، دوبارہ گنتی میں سابق صوبائی اسپیکر شاہ فرمان کو شکست، اے این پی کے خوشدل خان کامیاب قرار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبریں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ چیئرمین تحریک انصاف اور متوقع وزیر اعظم عمران خان نے وزارت عظمیٰ کے لیے حلف برداری کی تقریب کو سادگی سے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان فواد چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان نے حلف برداری کی تقریب نہایت سادگی سے کرنے کی ہدایت کی ہے، جس میں بیرونی شخصیات کو مدعو نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ تقریب حلف برداری مکمل طور پر قومی تقریب ہوگی، جس میں کسی قسم کے تعیش یا تکلف کا اظہار نہیں کیا جائے گا، اور عمران خان ایوان صدر میں وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے۔ اس سے قبل پی ٹی آئی رہنما نعیم الحق کا کہنا تھا کہ عمران خان عوام کے سامنے حلف اٹھانے کے خواہش مند ہیں، جس کے لیے ڈی چوک یا پریڈ گراؤنڈ کا مقام زیر غور ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے قرضہ معافی از خود نوٹس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ہماری خواہش ہے کہ کل رقم کا 75% جمع کرایا جائے اور اس آپشن پر عمل کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں قرضہ معاف کروانے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہماری خواہش ہے کہ کل رقم کا 75% جمع کرایا جائے، اس آپشن پر عمل کیا جائے، اور اس آپشن پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ بتا دیں۔ جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ کتنے روز تک رقوم واپس کی جائیں گی، اور یہ بھی بتایا جائے کہ ہم نے وہ رقم ڈیم کی تعمیر کے لیے لگانی ہے۔ سپریم کورٹ میں جگہ فراہم کر دیتے ہیں، کمیشن بنا کر اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اس موقع پر نجی بینک کے سربراہ نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے کچھ ایسے صارفین ہیں جنہوں نے بینک سے قرضہ لیا ہے، قرض لینے والے صارفین سے معاملات چل رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ مل بیٹھ کر حل کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے وفاق میں حکومت کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی سے مدد مانگ لی۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے وفد نے اختر مینگل سے ملاقات کی، جس میں انہیں عمران خان سے ملاقات کی دعوت دی گئی۔ پی ٹی آئی وفد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اختر مینگل نے کہا کہ اتحاد میں شمولیت کی دعوت پر تحریک انصاف کے وفد کا مشکور ہوں، پی ٹی آئی سے مثبت جواب ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تحریک انصاف کے سامنے بلوچستان کے مسائل رکھے، لاپتہ افراد کی بازیابی اور سی پیک پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ کیا ہے، لہٰذا ہمیں مثبت جواب ملا تو ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اختر مینگل کا کہنا تھا کہ ہم اس ملک کے حکمرانے کے جلے ہوئے ہیں، اس لیے احتیاط کریں گے۔ ہمارے مطالبات پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ کسی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا جائے اور ہم آنکھیں بند کر کے حمایت کریں۔ جے یو آئی اتحادی ہے، حکومت یا اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ مل کر کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق نے مطالبات عمران خان کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ عمران خان پہلے لیڈر ہوں گے جو بلوچستان کے مسائل حل کریں گے۔ یار محمد رند نے کہا کہ اختر مینگل کے مطالبات عمران خان کے سامنے رکھیں گے، یقین ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد اختر مینگل کی جماعت اور ہم ساتھ چلیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا، دوبارہ گنتی میں سابق صوبائی اسپیکر شاہ فرمان کو شکست، اے این پی کے خوشدل خان کامیاب قرار۔
عام انتخابات میں خیبر پختونخوا کے حلقے پی کے 70 پشاور 5 سے تحریک انصاف کے امیدوار شاہ فرمان نے 15,404 ووٹ لیے تھے اور ان کے مد مقابل اے این پی کے خوشدل خان کے حصے میں 15,357 ووٹ آئے تھے اور اس طرح شاہ فرمان 47 ووٹوں سے کامیاب قرار دیے گئے تھے۔ اے این پی کے خوشدل خان نے حلقے میں دوبارہ گنتی کی درخواست کی تھی، جس پر ریٹرننگ افسر نے حلقے میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی، جس میں خوشدل خان نے اپنے حریف شاہ فرمان پر سبقت لے گئے۔ ریٹرننگ افسر کے مطابق پی کے 70 میں دوبارہ گنتی کے بعد خوشدل خان 187 ووٹوں کی برتری سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ شاہ فرمان ایک اور صوبائی نشست پی کے 71 سے بھی کامیاب ہوئے ہیں، اس طرح وہ کے پی کے اسمبلی کے رکن ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں 66 نشستوں کے ساتھ سادہ اکثریت میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، تاہم شاہ فرمان کی شکست کے بعد اس کی ایک نشست کم ہو گئی ہے، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں نشستوں کی تعداد اب 7 ہو گئی ہے۔ فی الوقت اقرا ٹی وی سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا TV.pk۔